کیا آپ جانتے ہیں رمضان کے بعد سب سے بابرکت اور سب سے زیادہ عظمت والا مہینہ کون سا ہے؟ ایسا مہینہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا، وہ ہے محرم الحرام۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا ہے۔ کتنی بڑی نسبت ہے! اور یہی نہیں، اس مہینے میں ایک ایسا دن آتا ہے جس کا صرف ایک روزہ پچھلے پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اس دن ایک چھوٹا سا عمل آپ کے پورے سال کے رزق میں برکت لے آتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ دن کون سا ہے، وہ خاص عمل کیا ہے، اور محرم کو اتنی اہمیت آخر کیوں حاصل ہے، اور ہمیں ان دنوں میں کیا کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ ان سب سوالات کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو بس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تمام عبادتوں میں روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ کھانے پینے سے رک کر اللہ تعالیٰ کی صفت بے نیازی کی جھلک اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد محرم کے روزے سب سے زیادہ پسندیدہ قرار دیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر الذین تدعونہ المحرم، یعنی رمضان المبارک کے بعد سب سے بہترین روزے اس مہینے کے ہیں جسے تم محرم کہتے ہو۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا مہینہ سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ وہ ہے جسے تم محرم کہتے ہو۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی عظمت نہ صرف احادیث سے ثابت ہے بلکہ صحابہ کرام بھی اس کی خاص تعظیم فرمایا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام 3 عشروں کا بہت احترام کرتے تھے: رمضان المبارک کے آخری 10 دن، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور محرم الحرام کے ابتدائی 10 دن۔ ان دنوں میں خاص کر 10 محرم یعنی یوم عاشورہ بے پناہ فضیلت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے پر گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سوچئے، صرف 1 دن کا روزہ اور پورے سال کے گناہوں کی معافی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ صرف 1 دن کا عمل آپ کے پورے سال کی دولت، برکت اور سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ جی ہاں، وہ دن ہے عاشورہ کا دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں وسعت کرے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت فرماتا ہے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا 50-60 سال تک تجربہ کر کے دیکھا اور ہم نے اس کو ویسا ہی پایا۔ تو کیوں نہ ہم بھی اس عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے چہروں پر خوشی لائے، انہیں کھانے کی کوئی خاص چیز بنا کر دیں، چھوٹا سا تحفہ دیں، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ پورے سال آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں اور آپ کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ عاشورہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ خود بھی اہتمام سے رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بڑا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اسی شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جب بعد میں یہود کی ضد، انکار اور مکاری سامنے آنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طریقوں سے اختلاف کا حکم دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ دن تو وہ ہے جسے یہود و نصارہ بڑی عظمت سے مناتے ہیں، کیا ہم بھی ویسا ہی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ مگر تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اگلا محرم آنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔
اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ رکھنا بہتر ہے، تاکہ یہود و نصارہ سے مشابہت نہ رہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ہو جائے۔ اور عاشورہ کا دن تاریخی اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے۔ اس دن بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اسی دن ٹھہری، حضرت یونس علیہ السلام اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات اسی دن ہوئی، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سمیت فرعون سے اسی دن نجات پائی۔ اور عاشورہ کا دن صرف تاریخ کا ایک ورق نہیں بلکہ توبہ، رحمت اور نئی شروعات کا ایک دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن حضرت یونس کی قوم کو معافی ملی۔ یہ دن ہمارے لیے بھی امید کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ کیا معلوم یہ عاشورہ ہماری زندگی بدل دے؟ تو آئیے اس بابرکت دین کو ضائع نہ کرے، عبادت کرے، روزہ رکھے، دل سے توبہ کرے اور اپنے رب سے اپنا رشتہ اور مضبوط بنائے۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید ایسی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔